نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے میں پہلے بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، لیکن آج بہت اہم بات اور اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قربانی کے لیے کون کون سے تراتیب ہیں، جیسے کہ بال اور ناخن کا مسئلہ ہے کہ یہ کاٹنے چاہیے یہی نہیں کاٹنے چاہیے، واجب ہے مستحب ہے، کیا ہے ان کو جو ہے نہ کاٹنا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1977 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، کون فرما رہے ہیں؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے قربانی کرنے تک اپنے مال اور ناخن کاٹنے سے اعتراض کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بھئی بال یا ناخن نہ کاٹنے کا حکم قربانی کرنے والے کے لیے شرط ہے، لیکن یہ ایسا شرط نہیں ہے جو وجوب کہلائے، یعنی یہ ایسا شرط ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی کہ ثواب ہے نہ کاٹنا، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص ان بال اور ناخن کا رعایت نہیں کرتا، ان کو کاٹ دیتا ہے، تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے بھائی چلو بھائی تم گناہ گار ہو گئے تو آپ نے بال کاٹے ہیں، آپ نے کیوں ایسے کیا جی؟ تو بھائی میرے سامعین بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن عورتوں کے لیے بھی جو قربانی کرتی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ بھائی بات یہ ہے کہ بال ان عورتوں کے لیے وضاحت کر دی میں نے کہ جو حج میں ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی چھوٹی کاٹنی پڑتی ہے، تو وہاں پہ نہیں کاٹیں گے جب تک جو ہے نا منا میں اپنی قربانی کرنا کریں۔ ہاں اگر مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن یہ 40 دن تک کے حکم ہے کہ یہ زیر ناف ہیں یا کہ اور جو ہے نا فضلی بال ہیں، ان کو کاٹنے کا حکم جو ہوتا ہے 40 دن تک ان کے لیے ایک شرط ہے، ایک مدت ہے کہ 40 دنوں تک آپ اگر نہیں کاٹ رہے ہو تو آپ پہ کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو تو ان پہ حرج ہے، حتیٰ کہ یہ ناپسند ہے، اسلام میں اس کو ناپسند کر دیا گیا۔ تو میرے عزیز، تو اگر ایسا شخص ہے جو جس نے 40 دنوں تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے ہیں اور جسم کی صفائی نہیں کی ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے مسائل قربانی کے اندر کہ وہ شخص اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ صفائی اہم ہے مستحب سے، یعنی کہ مستحب چیز ہے اس کو چھوڑیں، اپنی صفائی اختیار کرے، اور صفائی بہتر چیز ہے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹے جی۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کے حوالے سے بہت سے روایت ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم بات پیش کرتا ہوں کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، کہ بھئی قربانی کے دن صرف 3 ہیں، قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دوں کہ اس قربانی کے عمل کے لیے اور اس قربانی کے ماہ کے اندر اور اس ماہ کے اندر ایک اہم اور بات اور اہم اور جو ہے نا کام کیا جاتا ہے جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ تکبیرات تشریق یہ جو ہے نا عید الفطر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن عید الفطر میں ایک دن کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ بھی عید نماز کے دن آہستہ سے، لیکن عید الاضحیٰ میں ان کے لیے کچھ شروط اور کچھ باتیں زیادہ اور بھی تفصیل سے ہوا چکی ہیں۔ یعنی کہ عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے فجر کے نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ کے فجر کے نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اب تکبیرات تشریق کیا ہیں وہ آپ کے سامنے میں آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے پڑھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا لیکن آپ کے ذہن نشین کرانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ تکبیرات تشریق یہ ہیں
کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں. یہ 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک یہ عمل ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کرے تو وہ گناہ گار ہوگا. ہاں اگر جماعت کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جماعت کے اندر، کیونکہ یہ عمل سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے. اگر کسی کو سب کو بھول چکے ہیں سارے، اگر کسی ایک کو یاد آ جائے تو وہ بلند آواز سے پڑھے، تو اس کو سن کر سارے اور بھی بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. جی آپ کے سامنے ایک اور بات وضاحت کر دوں. قربانی کے مسئلے کے اوپر میں بیان کر رہا تھا کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. لیکن ان تینوں دنوں میں افضل جو دن ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کا ہے. پھر اگر 10 ذی الحجہ کو اگر کوئی قربانی نہیں کر پا رہا تو 11 ذی الحجہ کو کریں. اگر 11 ذی الحجہ کو نہیں کر پا رہا تو پھر 12 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے. اب وقت بھی آپ کے سامنے پیش کروں. بہت سے لوگ اس حوالے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ وقت کہاں سے کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس ذہن میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو ہماری قربانی نہیں ہوئی تو بھئی ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں بات آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ قربانی کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے آپ کی قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. طلوع فجر سے آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، یہ بات اس لیے میں نے وضاحت کر دی، میں آپ کے سامنے اور اس کی تفصیل کرتا ہوں، لیکن آپ سمجھے ذرا کہ 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی میں وضاحت تھوڑی سی آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، ذرا اس بات کو سنیں. اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے. البتہ یہ بات آپ کے سامنے واضح کروں کہ 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ واضح یہ ہے کہ شہر یا قصبہ جات جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے، وہاں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا بالکل ہی جائز نہیں ہے. یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کروں. لیکن یہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ایسے دیہات میں ہیں جہاں عید کی نماز، عیدگاہیں موجود نہیں، عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ شہر آتے ہیں. تو بھئی وہ لوگ جو شہر آ رہے ہیں، گویا یہ شہر اور قصبہ جات کے لیے ایک اضافی شرط ہے. دیہات اور جنگلوں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہاں 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے. یعنی کہ وہ اپنی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد اپنی قربانی کر کے پھر جائیں شہر، عید نماز پڑھ کے واپس آ جائیں. اگر وہ لوگ جو ہے نا نماز پڑھنے جائیں گے، وہاں قصبے سے نکل کر شہر جائیں، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، بہت وقت لگتا ہے. تو اسی وجہ سے ان کے لیے یہ بات جو ہے نا ظاہر کر دی کہ وہ لوگ جو دیہات میں ہیں، ان کے جو ہے نا دیہات میں، ان کے قصبے میں جو ہے نا یہ عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ صبح کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر کے پھر جائیں اپنی عید کی نماز پڑھیں. تاہم ان مقامات پر بہتر یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد فوراً قربانی کی جا سکتی ہے. قربانی کے اختتام کا وقت 12 ذی الحجہ کا غروب آفتاب ہے. میں آپ کے سامنے اس کی بات واضح کر دی تھی، لیکن تفصیل بیان کر رہا ہوں. اختتام کا وقت شہر، قصبہ جات، دیہات اور جنگل سب کے لیے ایک ہی. صرف شروعات میں تھوڑی سی جو ہے نا تفصیل ہے کہ دیہات جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں طلوع آفتاب کے فوراً بعد جو ہے نا قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اختتام پہ ساروں کے برابر ہے. جی ہاں، چنانچہ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے. اگر 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی تو نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو جو ہے نا خیرات کا وغیرہ کا ثواب ملے گا، قربانی نہیں ہوگی. ایام قربانی میں جس طرح دن میں قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے. لیکن شرط ہے اس کے لیے اچھی لائٹنگ وغیرہ ہونی چاہیے، زیادہ اندھیرا وغیرہ نہ ہو.